اس سال 22 جولائی کو چترال میں جو تباکن سیلاب آیا تھا اس نے چترال کا نقشہ بدلا تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے کوغزی، کاری، دنین، گہتگ، اوچوش، چترال ٹون اور اورغچ اور دیگر علاقوں میں کئی مکانات، دکانیں، فصلیں، باغات، پینے اور آبپاشی کی پانی کی پائپ لائن اور پل اور سڑکیں بھی سیلاب برد ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کی ہدایت پر ضلع پر چترال کا راستہ تو 2 دنوں میں بحال ہوا تھا، مگر گولین سے آنے والا پائپ لائن ابھی تک بحال نہ ہو سکا، جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آئی تھی۔ متاثرہ لوگ اکثر اپنی مدداب کے تحت اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں اور اراضی سے ہزاروں ٹن ملبہ بیلچا اور کودال سے صاف کر رہے ہیں۔ دنین میں سب سے بڑا گاڑیوں کا مستری خانہ ہے، جس میں موٹر ورک شاپ، سروس اسٹیشن، اسپیئر پارٹس، ڈرائیونگ سینٹر کے 120 دکانیں زیر آب آ چکے تھے اور ابھی تک متعدد گاڑیاں اور گاڑیوں کے انجن ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک 1 کلو آٹے کی بھی مدد نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائی صاحب یہاں جو ہے تقریباً 120 دکانیں اور متاثر ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے آج تک یہاں کوئی ایسا لوگ نہیں ہے کہ وہ ہمارے مدد کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، تو اس وجہ سے ہم لوگ انتہائی مجبور حالات میں اپنی مدد آپ کے تحت ہم پر یار لگا ہوا ہے، تو یہ بہت ہمارے لیے مشکل ہے یہ پورا کرنا۔ متاثرین میں اکثر ضعیف العمر اور معذور لوگ بھی موجود ہیں، جو بے یار و مددگار کل آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ باقی میرے جو زندگی کے تمام کمائی تھے مزدوری کر کے، وہ سب اس سیلاب نے لے گیا۔ ابھی میں یہ گھر کیسے سنبھالیں گے، کیسے بناؤں گا، یہ تو اللہ اور اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ابھی یہ معذور بچہ ہے، اس کی دوائی موائی سب اسی سیلاب میں چلے گیا۔ ابھی اس کے لیے میں دوائی بھی نہیں خرید سکتا ہوں، اتنا مصیبت میں ہوں۔ یہاں تک کہ 8 دن ہو گیا ہم کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتے۔ مقامی شخص کمال الدین کا کہنا ہے کہ بونی شندور سڑک کی کشادگی اور تعمیر کے دوران NHA کے ٹھیکیدار نے بڑے بڑے پتھر اور ہزاروں ٹن ملبہ دریا میں پھینکا تھا، جس کی وجہ سے دریا کا سطح بلند ہو کر تباکن سیلاب کا باعث بنا۔ ہم نے اس سے پہلے تقریباً 21 جگہوں پہ ہم نے درخواست دی، یہاں سے گئے ہیں، ان کے باقاعدہ ثبوت میں ابھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، میرے گاڑی در کھڑی اس میں پڑے ہیں۔ یہ صرف NHA کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے نہ صرف ہم کاروباری لوگوں کو نقصان پہنچ گئے، بلکہ جو انوائرمنٹ ہے ان کو بھی، دریا کے پانی کو۔ ابھی جو یہ سیلاب جو آیا ہے ادھر، یہ سیلاب نہیں، یہ پانی کے رکاو کی وجہ سے آئے، جسے متعلقہ جو ٹھیکیدار ہے NHA کے ٹھیکیدار ہے، اس نے کری کے مقام پر سارے ملبہ دریا میں ڈالا ہے۔ وہی دریا ادھر آ کے جو دریا کی جو تہ یہ اونچا ہو گیا، اس وجہ سے ادھر داخل ہو گیا ہے۔ ہم بارہا اس کو کہیں، اب SHO کو ہم نے درخواست دے کے آئے ہیں کہ اس کے خلاف FIR کریں، ابھی تک اس کے خلاف FIR نہیں ہوا ہے۔ اس کی غفلت یہ تھی کہ جو کام تھے، جو روڈ میں ان کو کھلے عام دوسری جگہ میں ڈمپ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ دریا میں ڈالا ہے۔ جو بڑے بڑے پتھر تھے وہ دریا میں اس جگہ میں آ کے تہ بنا دی اور پانی کا سطح اونچا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اس جگہ میں آ کے داخل ہو گئے۔ ہم چیف سیکرٹری صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے پراپر انکوائری کریں۔ NHA کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے چترال کے لیے، اس کے خلاف بھی فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ جو متعلقہ ٹھیکیدار ہیں اس کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے درخواست دی ہے ان کے خلاف، پہلے جن محکموں میں ہم نے درخواست دی، وہ درخواست کی کاپی بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اب بھی اس وقت بھی ہم متعلقہ چترال ٹاؤن کے تھانے میں بھی ہم نے درخواست دی ہے، تاحال اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ سماجی کارکن اور تنظیم تحفظ چترالی کے صدر نیم انجم اپنے ٹیم کے ہمراہ متاثرین کے ساتھ ملبہ ہٹانے میں مدد کر رہے ہیں۔ ابھی تک میرے خیال سے انتظامیہ کی طرف سے میرے خیال سے کوئی 1-2 ترپال، 1-2 ٹینٹ ہر گھر میں میرے خیال سے وہ بھی نہیں ملا ہے۔ اور کچھ آج ہم گئے تھے اور کچھ دشت، ان کا کہنا ہے ادھر کوئی 3 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، تو ادھر آج تک کوئی گیا بھی نہیں ہے، ایک ٹینٹ بھی ادھر نہیں ملا ہے۔ اور پانی کا تو ابھی آپ دیکھ لیں، ادھر ہم ابھی دنین میں کھڑے ہیں، ادھر سارے لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن سے کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ چترال ٹاؤن میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے، مگر ضلعی انتظامیہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو حسب معمول سب کچھ اچھا ہے کا پٹی پڑھایا تھا، تبھی تو چیف سیکرٹری صاحب نے ہفتہ پہلے کہا تھا کہ پانی کی فراہمی بحال ہو چکی ہے، حالانکہ لوگ اب بھی پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں۔ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اس ضلع میں، اور جو ہے پانی کی جو سپلائی ہے وہ بحال کر دی ہے، پانی کا اب ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چترال میں برائے نام تو ایمرجنسی لگا ہوا ہے، مگر یہ لوگ خود ہی بحالی کے کام کرنے پر مجبور ہے۔ جو آپ کے سامنے گھر نظر آیا، یہ میرا گھر ہے، تقریباً سیلاب کی وجہ سے یہاں سب کچھ دب گیا، اور ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی یہاں ہماری مدد کے لیے نہیں ہے، بس NGO کی طرف سے خالی لکھ کر جاتے ہیں۔ متاثرہ لوگ حکومتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوری طور پر مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آبپاشی اور پینے کے پانی کی فراہمی بھی بحال کیا جائے، تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جولائی کے 22 تاریخ کو جو چترال میں تباکن سے لوایا تھا، اس نے کئی لوگوں کو بے گھر کر دیا۔
کئی راستے بند ہو گئے، پینے کے پانی، اریگیشن چینل تباہ ہو گئے، مکانات، مارکیٹیں، دکانیں، راستے، پلے سب ہستے سمٹ گئے۔ متاثرہ لوگ اپنے مذاق کے تحت لگے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مگر ملبہ ہٹانا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ متاثر لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک کوئی خاص مدد نہیں ہوا۔ یہ متاثر لوگ حکومتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوری طور پر مالی طور پر تعاون کیا جائے تاکہ اپنے تباہ شدہ مکانات کو دوبارہ تعمیر کر کے اپنے بچوں کو سر چھپانے کی جگہ فراہم کر سکے۔ احمد غلام فاروقی، چترال۔